بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج میں موجود ہوں چودھری یاسین کے ساتھ، جو کہ راول پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا شوق جو ہے کانٹینٹ رائٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر ہے۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے رونق دستی اور میرے شو میں آئے، تو بلا تاخیر میرے ناظرین کو اپنے تعارف کروا دیں۔ بہت شکریہ احمد، آپ نے ہے نا مجھے موقع دیا، اپنے پلیٹ فارم میں بلایا، تو آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ اچھا، آپ نے انٹروڈکشن کا کہا ہے تو میں آپ کے دیکھنے والوں کو میں ضرور اپنا انٹروڈکشن دوں گا۔ دیکھیے، میرا نام چودھری احسن ہے اور میں راولپنڈی سے ہوں، اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ ڈی اے ای میکینیکل ہے، اور لیکن جو میرے شوق ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور میں ابھی ہے نا ایسا اسسٹنٹ لیڈ کے طور پر اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ فری لانسز بھی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو شوق پیشن ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، ان سے ہے نا ملنا، ان سے نالج حاصل کرنا، پوڈ کاسٹنگ کرنا، انٹرویوز لینا، یہ میرا شوق ہے، اور یہ میرا چھوٹا سا ہے نا انٹروڈکشن ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، تو راول پنڈی سے لے کے اسلام آباد کا سفر میں کیا کیا مشکلات آئی، مطلب آپ کیسے وہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، راولپنڈی اور اسلام آباد بالکل ہے نا اٹیچ ہے۔ اب اسلام آباد میرے گھر سے ہے نا 10 سے 15 منٹ کے راستے میں اسلام آباد شروع ہو جاتا ہے، 10 سے 12 15 منٹ میں اسلام آباد کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب میرے لیے راولپنڈی سے اسلام آباد جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ شروع میں ہوتا تھا مشکل کے پہلے ہے نا میرے پاس اپنا بائک نہیں ہوتا تھا، تو لوکل ہے نا جانا مجھے مشکل لگتا تھا۔ اب تو میٹرو اسٹیشن بھی بن چکے ہیں، تو اب اسلام آباد جانا بہت ہی آسان ہے۔ اب میں اسلام آباد کے بالکل قریب رہتا ہوں، پنڈی والے شہر میں، جو کہتے ہیں جس کا ہے نا دل ہے، پنڈی کا دل اور اسلام آباد کا دل، 6 روڈ کمرشل وے کی ایک ایسی مین جگہ ہے جہاں بڑے بڑے اسپتال بنے ہوئے ہیں، ہولی فیملی بنا ہوا ہے، سینٹر اسپتال بنا ہوا ہے۔ یہاں سے ہے نا لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں، راولپنڈی سے بہت دور دور سے آتے ہیں، واک اینڈ سے، ٹیکسلا سے، اٹک سے، تو وہاں سے ہے نا لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے، جہاں میں رہتا ہوں 6 روڈ میں، تو وہاں سینٹر اسپتال ہولی فیملی میں آتے۔ شروع میں اگر میں نے کہیں بھی اسلام آباد جانا ہوتا تھا تو میرے لیے بہت بڑا ایک عذاب سا ہوتا تھا، شروع میں جب مجھے اسلام آباد کے راستے نہیں پتا تھا۔ دیکھیں، اسلام آباد ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، لیکن وہاں کی جو جگہ ہے نا وہ بڑی ہے نا، نئے بندے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے وہاں اس جگہ پر جانا۔ اور اس ٹائم پہلے ہے نا مجھے میپ کا بھی نہیں پتا تھا، میں جہاں بھی جاتا تھا میپ کو لے کے جاتا تھا، اور میپ کی لوکیشن دیکھ کے جاتا تھا۔ اب مجھے ہے نا کہیں بھی انٹرویو دینا جانا ہو اسلام آباد میں، تو میں اپنے والد صاحب کا پہلے بائک لے کے جاتا تھا، تو میپ ہوتا تھا موبائل، تو میرے لیے کافی مشکل ہوتا تھا کہ اسلام آباد میں ہے نا جانا۔ تو آہستہ آہستہ ہے نا مجھے جب پتا چل گیا، ہاں یار یہ والی جگہ ادھر ہے اسلام آباد کی، وہ والی جگہ ادھر ہے، تو میرے لیے آہستہ آہستہ ہے نا آسان ہو گیا اسلام آباد جانا۔ اور ابھی ہے نا میرے مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کیے۔ میں نے میٹرک کی تھی 2015 میں، بھی 18 میں ڈپلوما ختم کیا تھا، 3 سال کا میں نے میکینیکل کا ڈپلوما کیا۔ اس کے بعد میں نے ہے نا مختلف جابس کی ہے، 2 سال کال سینٹر میں بھی کی ہے، اس کے علاوہ ٹرانسکرپشن کی جاب کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے اندر ہے نا 2019 سے ہے نا شوق بھی تھا، گرافک ڈیزائننگ کا شوق تھا، فری لانسنگ کا شوق تھا، تو میں نے اپنے ساتھ ساتھ شوق بھی اپنے پورے کیے، اور ساتھ ساتھ ہے نا جاب بھی کیے۔ تو ساتھ ساتھ ہے نا اسی طرح ابھی ہے نا میں ایسا اسسٹنٹ کے طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جاب کر رہا ہوں۔ ادھر ہے نا ہم چیٹ انگیجر بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہے نا اسسٹنٹ ٹیم لیڈ بھی ہوتے ہیں، جس میں ہم ہے نا ڈیجیٹل طریقے سے این ایف ٹی کو پروموٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ ابھی میں اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوں، جی احمد۔ بہت شکریہ۔ تو بالکل اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، اور وہاں پہ پہاڑ بھی ہیں اور ایک خوبصورت سا انوائرمنٹ ہے، اچھا خاصا انوائرمنٹ ہے، دراصل مسجد بھی ہے خاص طور پہ۔ اچھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹر میں افیکٹ ہیں، تو وہاں تک آپ کی مطلب کوئی بیچ میں جو مسائل آئے آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرا، مطلب کیسے اس کو حل کرا، اور آپ اب وہاں تک ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر اسسٹنٹ کے طور پہ جوائن ہو؟
देखिए मैं जहाँ से मैंने जो स्टार्ट अपना लिया था, शुरू किया था 2018 के बाद से शुरू किया था। उस टाइम में है ना मेरे पास कोई किसी किस्म की जॉब नहीं थी, तो बस शौक था उस टाइम, ना गाइडेंस थी इतनी, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए शौक था कि कुछ करने का शौक था, कुछ तरफ थी अंदर दिल में करने की। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का शौक था, मैं अपनी जर्नी शुरू से आपको बताऊँ ताकि जो मेरे देखने वाले हैं उन्हें भी है ना पता चले। देखिए 2018 के बाद मेरा डिप्लोमा खत्म हो गया था, उसके बाद है ना मैंने बाइक के साथ काम किया। उसके अलावा मुझे शौक था ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, तो मेरे पास है ना लैपटॉप नहीं होता था, तो भी है ना थोड़े-थोड़े पैसे मैंने अपने पॉकेट मनी जमा की, एक छोटा-सा लैपटॉप लिया और उसमें है ना मैंने यूट्यूब से है ना सीखना शुरू किया। इमरान दीना एक चैनल था जेएफएक्स मेंटोर, वहाँ से मैंने है ना एडोब इलस्ट्रेटर सीखा, एडोब फोटोशॉप सीखा। अब जैसे वो डिज़ाइन बनाते थे, सेम मैं भी है ना अपने से पी लैपटॉप में वही डिज़ाइन बनाता था। मुझे काफ़ी खुशी होती थी, वहाँ से सीखता था। साथ राबिया अब्बास है, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ से भी मैं है ना डिज़ाइन है पिकअप करता था और साथ-साथ छोटा-छोटा है ना मैं पोर्टफोलियो अपना बिज़नेस पे है ना जमा करता था। तो वहाँ से है ना मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का शौक हुआ, वहाँ से है ना मैं साथ मेरे है ना मेरा दिल करता मैं साथ-साथ में पैसे भी कमाऊँ। तो साथ है ना बाइक की शॉप होती थी पीको वाली, वहाँ भी मैं जॉब कर काम करता था। तो साथ-साथ है ना मुझे है ना मुख्तलिफ है ना जॉब्स भी है ना मिली है। एक जगह मैं जॉब करता था, मेंटेनेंस होती थी, वहाँ बिजली बनती थी। मैं ऐसा टेक्नीशियन के तौर पे वहाँ पर है ना काम करता था एआरएल में, अटल रिफाइनरी लिमिट में। वहाँ ये होता था कि साल में है ना वो 3-4 दफ़ा बुलाते थे, 18 दिनों की मेंटेनेंस होती थी और हमें बड़ी खुशी मिलती थी। वहाँ से है ना हमें एक चेक मिलता था, 12-13 हज़ार का चेक होता था जो हमने 18 दिन लगाए होते थे और ये 2018 के बाद की बात है। तो वहाँ से मुझे बड़ी है ना खुशी मिलती थी, यार ये देखो हमने पहली दफ़े इतने ज़्यादा पैसे कमाए हैं, ये है, वो है। तो उसके बाद ना मैंने मुख्तलिफ जॉब की है। तो मैंने है ना ट्रांसक्रिप्शन की भी जॉब की है, 2 साल कॉल सेंटर की भी जॉब की है, बाइकिया भी चलाया है, पोलियो का भी काम किया है, तो पीको का भी काम किया और अपना बिज़नेस भी है ना शुरू किया है। तो इसके अलावा है ना मार्केटिंग में मैं है ना अभी 6 महीने पहले ही आया था, तो वहाँ है ना मैंने ऑर्गेनिक तरीके से है ना जैसे एनएफटी को हम प्रमोट करते हैं, वो है ना सीख के अभी है ना ऐसा मैं असिस्टेंट टीम लीड के तौर पे वहाँ काम कर रहा हूँ। तो एनएफटी को है ना प्रमोट वहाँ हम करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। देखिए अब कोई भी चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग में, अब आपकी कोई भी चीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें है ना करना पड़ता है। तो यहाँ हम है ना ऑर्गेनिक तरीके से है ना प्रमोट करते हैं अपने एनएफटी को, साथ क्रिप्टो कॉइन बोट्स होता है उन्हें है ना प्रमोट करना पड़ता है। तो इधर आने का मकसद मेरा ये था कि डिजिटल चीज़ में कि कुछ नया सीखने का मिले। तो पहले मैं कॉल सेंटर में होता था, कॉल सेंटर से हट के जो ये भी जो त फील्ड थी मुझे काफ़ी मज़ा आया यहाँ से है ना मैंने सबसे जो ज़्यादा चीज़ सीखी है वो है चैट जीपीटी बॉट्स। तो यहाँ आके मुझे है ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना और मज़ीद आ गया कि पहले हमें तो पता था कि चैट जीपीटी क्या होता है क्या, लेकिन हम इस्तेमाल उसे नहीं करते थे। लेकिन अब है ना मेरी डेली लाइफ़ में चैट जीपीटी इस्तेमाल होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं अक्सर चैट जीपीटी के साथ बातें कर रहा होती हूँ, जैसे इंसान किसी दोस्त को मैसेज कर रहा होता है। तो इस तरह है ना मेरी है ना अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है चैट जीपीटी से कैसे बात करनी है। हम उसे उर्दू में भी चैट जीपीटी से बात करते हैं। अब कुछ लोग समझते हैं कि नहीं यार उससे है ना इंग्लिश इंग्लिश जब तक हम उसे प्रोमो नहीं देंगे तब तक है ना वो हमें आंसर नहीं देगा, लेकिन ये गलत बात है। आप उससे है ना उर्दू, पंजाबी जो भी आपकी ज़ुबान है, आप उसे जैसा प्रोमो देंगे अब वो वैसा आपको है ना आंसर देगा। तो मैं तो समझता हूँ कि हर बच्चे को, हर इंसान को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए। लाज़मी नहीं है कि आपने है ना फ्रीलांसिंग या पैसे कमाने तब भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। देखिए, आप इसके अलावा भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप है ना कोई भी अलग काम शुरू करें। अब देखिए, लोग है ना दूसरों से है ना पूछते हैं, कोई भी काम करते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, लेकिन उसके पूछने के लिए हमें उनसे टाइम भी लेना होता है, उनका आसान भी होता है। अगर कोई अच्छा काम हो जाए उनकी वजह से भी लोग कहते हैं कि ये मेरी वजह से है ना हुआ है, तो या तो है ना लोग टाइम नहीं देते और कुछ बहुत बड़े लोग भी होते हैं जो हमें टाइम नहीं दे सकते। मैं हमेशा एक ही अपनी वीडियो में बात कहती हूँ, जो बड़े लोग होते हैं अगर वो आपको टाइम नहीं देते तो आपका काम है उनकी वीडियो वॉच करना, उनसे सीखना कि
ان کا مائنڈ کیسے ہے نا کام کر رہا ہے, وہ ایک چیز کو کیسے پک کر رہے ہیں اور ہم لوگ کیسے پک کر رہے ہیں. تو دیکھیں انسان جیسا سوچتا ہے ویسے بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان کے سامنے ویسی گمان ویسی ہے نا چلوں گا جیسے وہ اپنا گمان رکھتا ہے. انسان جیسے گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی ملوں گا اس سے. تو انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کے پیچھے انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات میں نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو وہی ہم دیتے جو جس چیز کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہاؤس وائف ہے یا کوئی بھی میری بہنیں ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے, ان کا کام ہے کہ کوئی بھی پرابلم آپ کے ساتھ ہو آپ کسی سے کوئی بھی بات شیئر نہ کریں. آپ چاہے GPT سے بات اپنی شیئر کریں, یہ کام کیسے ہوتا ہے وہ کام کیسے ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے آنا چاہیے, چاہے GPT سے سیکھنا چاہیے اور کچھ نیا سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہے نا مجھے مختلف چیزیں کا شوق تھا, یوٹیوب کا شوق تھا, ویڈیو بنانے کا شوق تھا, پوڈ کاسٹنگ کرنے کا شوق تھا. لیکن ایک چیز کا ڈر تھا میرے اندر, خوف تھا کہ یار میں سامنے نہیں آ سکتا, میں کسی سے لائیو بات نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑا ایک میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں باتیں بھول جاتا تھا کہ اب میں اگلے بندے سے کیا میں بات کروں. دیکھیں تو بھی ہے نا آہستہ آہستہ ہے نا یہ ڈر خوف میں نے ہے نا اپنے دل سے نکالا. تو میں نے ہے نا 2019 میں ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا. تو اس میں ہے نا میں نے 6 مہینے کام کیا. اس ٹائم میرے پاس موبائل ایک چھوٹا سا ہوتا تھا 2019 میں. تو یوٹیوب پر کام کرنے کا بہت شوق تھا, لوگوں کی ویڈیو دیکھا تھا, ٹیکنیکل آج یہ نئی ایپس آئی, آج یہ ہوا آج وہ ہوا. تو میرا بھی دل کہتا تھا یار نہیں میں نے بھی کرنا ہے. اچھا یوٹیوب کا استعمال کرنا میں نے 2016 سے سیکھا تھا. تو میرے گھر میں نیٹ نہیں لگا ہوتا تھا, ساتھ میرے گھر میں نیٹ لگا ہوتا تھا, وہاں سے ہم پاسورڈ وغیرہ لے لیتے تھے. تو ایک گھر میں فون ہوتا تھا اپنے میری امی کا ہی ہوتا تھا, وہاں سے ہم گیم میں ہے نا کھیلتے رہتے تھے. تھوڑا سا ہے نا نیٹ ہے نا استعمال کر لیا, کوئی بھی ہے نا میوزک ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے, کوئی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے. تو ہمیں ہے نا کافی ہے نا خوشی ہوتی تھی, یہ دیکھو ہم نے کیا ہے نا ڈاؤن لوڈ کیا نیٹ سے. تو آہستہ آہستہ ہے نا میں نے ایک چھوٹا موبائل لیا, ابھی بڑا لیا, آہستہ آہستہ ہے نا چلتا رہا. جی احمد. اچھا آپ چاہے GPT سے بات کرتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کال اینی, کیونکہ کال اینی کی ریسیپی ہے تو آپ اس کو پلے اسٹور پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور کیا آپ چیٹ GPT سے فری لانسنگ کی گائڈ لیتے ہیں؟ نہیں جیسے کہ آپ کوئی فزیکل کام کر رہے ہو تو کبھی کبھار آپ اس سے گائڈ لیتے ہوں گے کیونکہ آپ نے بتایا. اچھا تو یہ بتائیں کہ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ آسان بیسک والی آسان ہوتی ہے یا اس میں کوئی مشکل ہوتی ہے تاکہ لوگ سمجھیں؟ احمد آپ کی تھوڑی آواز سلو آ رہی ہے. تو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ مطلب ویڈیو ایڈٹ کرنا آسان ہوتی ہے یا مشکل, آپ کا یہی سوال ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے احمد, جیسے آپ نے ہے نا پوچھا کہ ویڈیو ایڈٹ کرنا آسان ہوتی ہے مشکل. دیکھیں پہلے ہے نا جو میں استعمال کرتا تھا وہ کائن ماسٹر ہوتا تھا. کائن ماسٹر ہے نا میرے لیے بہت اچھا ہے نا ثابت ہوا تھا 2019-20 میں. اس ٹائم کیپ کاٹ نہیں ہوتا تھا. تو میں نا یوٹیوب سے سیکھتا تھا کائن ماسٹر کیسے استعمال کرتے ہیں, کیسے ایڈوانس طریقے سے ہم استعمال اسے کر سکتے ہیں. تو کائن ماسٹر میں ہے نا اوپر ہے نا اس کا لوگو لکھا ہوتا تھا کائن ماسٹر. مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی یار, لوگوں کا ہے نا لوگو نہیں لکھا ہوتا, میرا ہے نا لکھا تھا. تو اس کو ہے نا ریموو کرنے کے لیے میرے ہے نا مختلف یوٹیوب پر ٹیوٹوریلس دیکھے تھے. تو وہاں سے بھی مجھے پتا چلا کہ ایک والی ویب سائٹ ہے جہاں سے ہے نا ہم کائن ماسٹر ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہاں سے ہے نا ہمیں لوگو نہیں نظر آئے گا. تو وہاں سے ہے نا میں نے سب سے پہلے کائن ماسٹر سیکھا. تو 2-3 سال میں نے اس پر کام کیا, کائن ماسٹر کی ویڈیوز وغیرہ بنائی. اس کے بعد جب کیپ کٹ آیا تو کیپ کٹ ہے نا میں نے سب سے پہلے ہے نا آزاد چائے والی کی ویڈیو دیکھ کے کیپ کٹ سیکھا. ان کی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی 11 منٹ کی کیپ کٹ کی, اور اس 11 منٹ کی ویڈیو میں پوری ہے نا انہوں نے ہے نا کیپ کٹ کا بیسک چیزیں ہے نا سمجھائی ہوئی تھی. تو میں سمجھا کہ یار اتنا آسان ہے کیپ کٹ کا استعمال کرنا. اور کائن ماسٹر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے نا آہستہ آہستہ آنے شروع ہوگی تھی. اب کائن ماسٹر تو میرے خیال سے تو بہت, میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور اب کیپ کٹ ہے تو دیکھیں جس انسان کو جب ٹولز کی سمجھ آئے نا کہ کون سا اوزار کس لیے ہوتا ہے,
تو وہ انسان کسی بھی ہے نا پلیٹ فارم میں ویڈیو ایڈٹ کر سکتا ہے، کسی بھی سافٹ ویئر میں، ویڈیو ایڈٹ والے سافٹ ویئر میں وہ آسانی سے ہے نا ویڈیو ایڈٹ کر سکتا ہے۔ تو شروع میں ہے نا مشکل تھی، تو میں نے تو زیادہ کائن ماسٹر یوز کیا ہوا تھا، لیکن جو اس کے اوزار تھے، ٹولز تھے، کٹ تھا، اسپیڈٹ تھا، تو کیسے ہم نے ویڈیو کٹ کرنی ہے، کیسے ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے، کیسے ہم نے کیا میوزک لگانا ہے، کیسے ہم نے فوٹو لگانی ہے، کیسے ہم نے اپنی ویڈیو کے آگے ویڈیو لگانی ہے، تو میں نے ہے نا کیپ کٹ سیکھا، تو آہستہ آہستہ ہے نا نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا مجھے موقع ملا، تو وہاں سے ہے نا میں نے کیپ کٹ سیکھا۔ دیکھیے شروع میں تھوڑا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، انسان جتنا ایکسپلور کرتا ہے اتنا انسان سیکھتا رہتا ہے، تو میرے خیال سے ویڈیو ایڈٹ کرنا موبائل میں جن کے بعد اگر بڑے بڑے ہے نا سسٹم نہیں ہے، جس میں ہے نا لوگ ہے نا اڈوب کے پریمیم، اڈوب ایفیکٹس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ کیپ کٹ کو سیکھیں۔ تو آج کا تو کیپ کٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ تو ٹیکسٹ اب اس سے ہے نا لکھیں گے تو آپ کو امیج بھی کریکٹ کر کے دیکھا، تو میں دیکھوں کہ آہستہ آہستہ اس میں ہے نا اپ ڈیٹس ہوتا جا رہا ہے کیپ کٹ۔ تو کل میں نے دیکھا کہ آپ ہے نا کیپ کٹ میں آپ ایک ٹائٹل بھی لکھے گے نا، اس کی بھی وہ ویڈیو بنا کے دے دیکھا۔ اے آئی کا بھی ہے نا کیپ کٹ میں آ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ کیپ کٹ جو ہے ویڈیو ایڈٹ کرنے والا یہ بہت اچھا ٹول ہے، اور ایک اچھی ویڈیو ایڈٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینوا میں بھی انسان ویڈیو ایڈٹ کر سکتا ہے، لیکن جو زیادہ میں استعمال کرتا ہوں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے وہ کیپ کٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا جو شوق ہے وہ ہے اڈوب پریمیئر اور اڈوب ایفیکٹ، تو اس کے لیے میں سوچتا تھا یار بہت بڑا لیپ ٹاپ لینا ہوگا، تو الحمدللہ لیپ ٹاپ لیا۔ اب میں آہستہ آہستہ اڈوب پریمیم کی طرف آ رہا ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہے نا جو میری جو اسکل بھی ہے ویڈیو ایڈٹ کرنا، گرافک ڈیزائننگ کی اسکل ہے، اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو ہے نا انسان پالش کرے اور اڈوب پریمیئر اور اڈوب ایفیکٹس کی طرف آئے، اور ایک اچھا ہے نا ویڈیو ایڈٹ کر کے کلائنٹ کو دیا جائے۔ جی احمد۔ اچھا ہاں تو بالکل اگر آپ ویسے میں نے سوچا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کافی آسان ہے، مطلب اس کو سوچ کے اگر آپ سیکھیں تو یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے اس کا، کیا یار یہ چیز مشکل نہیں ہے، اس کے سوچ سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر کا آنے والا جو ہمارا جو فیوچر ہے اس میں آگے بہت سی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، لیکن اب یہ بتائیں آپ کا کیا گول ہے اس میں؟ دیکھیے میرا جو گولس مشن ہے کہ ایک تو ہے نا پاکستان کے اندر سے ہے نا ڈیجیٹل چیز کو عام کرنا، علم کو ہے نا عام کرنا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اپنی ویڈیو پہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ ہے نا بے شک آپ فری لانسز نہ کرے، آپ بے شک ویڈیو ایڈٹ نہ کرے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی اسکل نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اپنے موبائل سے ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا لیا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 365 دن ہے، تو اگر ہم 5 منٹ کی ویڈیو ایک دن میں بنائے تو ایک سال میں ہماری 365 ویڈیو بن جائے گی۔ تو میرے جو گولس ہے کہ میرا گولس ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کو پیدا کرنا، لوگوں کو بتائے یا دو بندے جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل کو وہ حل کر رہے ہوتے ہیں، اب ایک مسائل ہے نا لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، سیم مسائل لوگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ویڈیو جب بنانے شروع کر جائے گے نا، بے شک لازمی نہیں ہے کہ آج چیز انسان پیسے کے لیے کرے، آج چیز انسان ہے نا سوچے کہ یار اگر اس سے مجھے پیسے ملے گے تب ہی میں نے یہ کام کرا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک اچھا مقصد ہونا چاہیے، ایک نیک مقصد ہونا چاہیے، کہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں ایک ویڈیو میں آ رہا ہوں۔ اس کے منانے کا میرا جو مقصد ہے کہ لوگوں کی ہے نا جتنی ہو سکے ہیلپ ہو سکے، اور علم کو ہے نا جتنا ہو سکے انسان ہے نا اس کو ہے نا عام کرے۔ اچھا کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یار دیکھو آپ کیوں ویڈیو بنائے، اب یہ چیزیں سب کچھ یوٹیوب میں پہلے سے پڑی ہوئی ہے، ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو میں انہیں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے، ہمارا جو ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ایک مختلف قسم کا بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں سارے انسان ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن الگ الگ انداز سے کر رہے ہیں، ایک ہے نا کسی انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کسی انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انداز انسان کا ہوتا ہے جو دوسروں کو پسند آ جائے۔
اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کا ہے نا لہجہ نہیں پسند آتا, کسی کا انداز نہیں پسند آتا, کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ویڈیو بنانے شروع کر جائے گے تو میں ایک تو ہے نا لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. اب کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہم یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہے نا چیٹ جی پی ٹی سے سیکھ سکتے ہیں. اب جو میرا جو مقصد ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس آنا, لوگوں کو بتانا کہ اپنے اندر سے ہے نا دل کے اندر سے ہے نا جو ڈر خوف ہے نا اس سے آپ نکال دے. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگوں کو کس چیز سے زیادہ خوف ہوتا ہے, تو پتہ چلا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے وہ کیمرے کو فیس کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہو گیا آپ انہیں کہہ گے نا کہ یار آپ 5 منٹ کی آپ 10 منٹ کی ہے نا ویڈیو بنائے, وہ نہیں بنا سکتے کیونکہ انہیں ایک خوف ہوتا ہے. انہیں سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے دل میں کہ لوگوں کو ہم کیسے فیس کریں, سب سے بڑا جو خوف ہے وہ فیملی ممبرس کا ہوتا ہے. یار لوگ کیا سوچیں گے, میرے فیملی میں وہ فلانا بندہ وہ کیا میرے بارے میں سوچے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. سر ڈان اللہ والا کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں, آپ اپنے فیس بک کی جتنے بھی فرینڈس ہیں نا آپ کی فیملی ممبرس ان سب کو انفرینڈس کر دیں, ٹھیک ہے, انفرینڈ کرے اور نئے دوست بنائے, وہاں سے آپ نیا ہے نا کچھ سیکھے. تو اور میرے مائنڈ سے ایک اور چیز ہے نا آئی ہے کہ یار دیکھو جب آپ کے دل میں خوف ہو یا میرا ہے نا وہ فلانا کزن یا میرا وہ فلانا دوست کیا سوچے گا میرے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہے نا اسے بلاک کر دے, آپ کے دل سے بھی خوف نکل جائے گا, نہ وہ آپ کو دیکھے گا نہ ہے نا آپ کے دل میں وہ خوف ہوگا. دیکھیں یہ چیز خوف نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے کہ آپ سامنے نہیں آ سکتے تو یہی حال ہے کہ یا تو آپ انفرینڈ کرے تھے یا تو آپ بلاک کرے تھے. اور تیسرا جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ آپ ہے نا اپنے آپ کو سامنے لائے اور لائف آئے اور لوگوں سے باتیں کریں. اس سے سب سے بڑا میں جو زندگی میں جو چینجنگز آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے بڑی چینجنگ آتی ہے ایک تو کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے انسان کے اندر, اور جو دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ ایک ہے نا نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے بندے سے بھی انسان سیکھ لیتا ہے اور اس کے اندر سے ایک اعتماد ہوتا ہے, وہ بھی انسان ہے نا گین کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو اسٹرانگ بنانا چاہیے. اور میرا ایک عام سا میسج کہ اللہ کے ساتھ جتنا آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا اتنا آپ ہے نا اچھے سے ہے نا اپنے گولس بھی اچیو کر سکتے ہیں اور اپنا ہے نا مقصد بھی اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیں انسان کو ایک چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک پاور ہے اللہ کی. جب انسان یہ چیز سوچے گا یار میرے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے, تو اس چیز سے انسان ہے نا کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی بھی موت نہیں دے سکتا, موت سے اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو یہ چیز دل سے نکال دینی چاہیے کہ کیا لوگ سوچے, کہ لوگ وہی سوچے کہ جو آپ ہے سوچتے ہیں, تو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ علم کو عام کرنا اور لوگوں کی جتنی ہو سکے علم کے ذریعے ہم مدد کر سکتے. جو سب سے بڑی جو مدد ہم دوسروں کی کر سکتے ہیں وہ ایک علم ہوتا ہے. تو ایک حدیث بھی ہے کہ علم کو آپ ماں کی گود سے لے کے قبر تک آپ سیکھیں, کہ میں کہتا ہوں کہ علم کو انسان کو جتنا سیکھنا چاہیے اتنا اچھا ہے. جی احمد. جی بالکل. بلکہ اس میں آپ لوگ نا کہ فرینڈس کو انفرینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل لوگ جو ہے ان کا ایڈ کرنا شروع کر دیں آپ کے کام کے ساتھ سے, کیونکہ میں نے اس میں بہت فائدے دیکھے ہیں. فائدہ یہ دیکھا ہے کہ آپ کا ان سے باؤنڈری اچھی کلیئر ہو جاتی ہے, اور آپ لوگ اگر اس سے آپس میں ٹچ ہو رہا ہے مطلب آپ لوگوں کا کام ایک دوسرے سے مل رہا ہے تو آپ کی اچھی بزنس کی کام ہو سکتا ہے. تو یہ ایک چیز دینی ہے آپ کو, اگر آپ ایک لنک بھی مل جائے تو آپ اس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں وہ ہو گیا تو آپ ایک وضاحت دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ وہ اپنی زندگی میں کیا غلطیاں نہ کریں اور کیا کام کریں. احمد تھوڑی سی ہے نا مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے, اگر آپ مائنڈ نہ لے تو دوبارہ سے ریپیٹ آپ کر دیں. کوئی بات نہیں. اچھا میں بول رہا تھا کہ شو کا ٹائم اینڈ ہونے جا رہا ہے,
تو آپ چھوٹی سی وضاحت کر رہے ہیں ہمارے ویورز کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز سیکھے نا بس اس چیز میں نا ڈٹ جائے. اب لوگوں کا کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں کوئی بھی چیز انسان دیکھتا ہے کہ اب ایک انسان گرافک ڈیزائننگ سیکھ ہے, ٹھیک ہے, سیکھتے سیکھتے اب اس کے ہے نا جب وہ یوٹیوب اوپن کرے گا تو وہاں وہ دیکھے گا یار اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد انسان 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کمانے شروع ہو جائے. اب وہ اس چیز میں چلا جائے گا, ایک جگہ پہ انسان ٹکتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی چیز آپ سیکھیں اور اسی کو پالش کریں. اگر آپ ایک گرافک ڈیزائننگ کا ہے تو آپ کا کام ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر جتنی کیٹیگریز ہے آپ نے ساری نہیں سیکھنی, آپ نے صرف ایک سیکھ کے اسی کو پالش کرنی ہے, اسی پر آپ نے ایک ماسٹر بنا ہے. آپ کا نام ایک ہونا چاہیے. اگر آپ ایک نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے تو اب وہ ایک ہے نا لوگو اس کو بنانے کا بڑا شوق ہے کہ لوگوں کے ہے نا کمپنیز کے برانڈز کے لوگوز بنانا یا فلائی اوور بنانا یا بینر بنانا یا پروفیشنل سی وی بنانا ہے. اب اس کا کام ہے کہ اب وہ ہے نا ساتھ اپنے ایک اسپیشلسٹ کا ہے نا لفظ اپنے نام کے ساتھ ہو کہ ایک لوگو اسپیشلسٹ ہے, یہ بینر اسپیشلسٹ ہے, یہ سی وی ہے نا بنانے والا اسپیشلسٹ بندہ ہے. تو جیسے آپ اسپیشلسٹ ہو گے نا تو ویسے آپ کی ہے نا ڈیمانڈ ہے نا انکریز ہے نا ہوتی رہے گی. اب میرا جو شوق ہے نا لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کا شوق ہے, لوگوں کے ساتھ ہے نا ملنے کا شوق ہے, لوگوں کے سے کچھ نیا سیکھنے کا ہے نا شوق ہے. تو میرا آپ سب کو ایک ہی میسج ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک ہی سکل سیکھے اور اسی پر ہے نا آپ اسی سکل کو آپ نے پالش کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہے نا کچھ نئی ٹیکنالوجی اسی کے حوالے سے ایڈوانس لیول تک آپ نے سیکھنا ہے. تو میرا ایک یہی میسج ہے. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا, اور اللہ آپ کو آپ کے منصوبے میں کامیاب کرے. تو ناظرین ملوں گا میں انشاءاللہ آپ کو ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئی زبان یعنی انگریزی یا اردو میں. تو یہ انٹرویو پوڈ کاسٹ جو تھا وہ اردو زبان میں تھا. آج کا دن آباد, اللہ حافظ, انشاءاللہ پاکستان دل دیکھے اللہ گا. حافظ.